بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شاہ ولی اللہ کی تحریک نے، جسے ہم ولی اللہ تحریک کہتے ہیں، اس نے مسلم معاشرے کے زوال کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے۔ ولی اللہ تحریک کے رہنماؤں نے اپنے ہم مذہبوں میں دو بنیادی مسائل کے حل کو ہدف بنایا۔ ایک تو یہ کہ معاشرے کی سماجی اور اخلاقی سالمیت کا تحفظ کیا جائے اور اس کے اسلامی کردار کا تحفظ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایک سیاسی وجود کی حیثیت سے مسلم ریاست کے وقار کا تحفظ کیا جائے۔ ہندوستان کی مسلم سلطنت مختصر، مربوط اور باہم پیوست راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیام پذیر ہوئی تھی۔ یہ سمجھا ولی اللہ تحریک نے، اور اس کو سمجھ کر انہوں نے کہا کہ جب تک اسلام کے ساتھ مشترکہ وابستگی باقی رہے گی، مسلم قوم کی بالادستی باقی رہے گی۔ ہندوستان کی سیاست میں ملحدانہ اور غیر شرعی عناصر کی مداخلت اور متضاد صوفیانہ نظریات کے ظہور کی وجہ سے مسلم قوم کے یکساں اور ہم آہنگ روپ کو بری طرح نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اسلام، جو جنوبی ایشیا میں پہلے ہی مخدوش حالات سے دوچار تھا، اس سے مجرمانہ غفلت مسلمانوں کی بڑھ گئی تھی۔ اس سے وہ مرکز گریز اور لادین قوتیں آزاد ہو گئی تھیں، جن کو اب تک علماء اور حکمرانوں کی مشترکہ کوششوں نے روک رکھا تھا۔ اسلام کے روحانی، مذہبی اور سماجی حلقوں میں ولی اللہ تحریک نے لوگوں کے بڑے اجتماع کی تربیت کی اور اپنے نظریات جنوبی ایشیا کے تمام حصوں میں پھیلا دیے۔ ولی اللہ تحریک کا سب سے بڑا عملی اقدام قرآن کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر لکھنا تھا۔ دیگر علماء کی مناظرانہ مخالفت کے جواب میں شاہ ولی اللہ کی سوچ و بچار نے انہیں قرآن کا فارسی ترجمہ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ مخالف علماء اس پر اس قدر نالاں ہوئے کہ ان میں سے کچھ نے شاہ صاحب کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا۔ شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ایک واحد اور تنہا عمل نہیں تھا، بلکہ یہ اس وسیع البنیاد تحریک کا ایک حصہ تھا جس کا مقصد تھا کہ قرآن کی سمجھ بوجھ عام اوسط درجہ کے تعلیم یافتہ ہندوستانی مسلمان کی دسترس میں ہو جائے۔ یہ درست ہے کہ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی فارسی زبان میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا ترجمہ قرآن موجود تھا، لیکن یہ تبصرے کی شکل میں تھا اور زیادہ عام بھی نہ ہو سکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عام آدمی کو قرآن کے ساتھ روشناس کرانے کے لیے شاہ ولی اللہ نے 1743 میں ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں ان کی ذاتی نگرانی میں بالخصوص قرآن اور اس کے ساتھ حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ شاہ صاحب نے قرآن کے ترجمہ کے مسائل پر ایک کتاب تصنیف کی اور ایک اور کتاب میں تفسیر کے اصول مرتب۔ شاہ رفیع الدین نے اردو زبان میں پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ یہ ترجمہ لفظی تھا، تو قرآن کا اردو کا بامحاورہ پہلا ترجمہ ان کے بھائی اور شاہ ولی اللہ کے دوسرے فرزند شاہ عبد القادر نے کر دیا۔ ان تراجم نے اردو کی بڑھتی ہوئی ترقی میں بھی حصہ ڈالا، جو پہلے خاص کی ایک علاقائی زبان تھی، اور ظاہر ہے قرآن کی عام تشہیر میں اپنا پورا حصہ ڈالا۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے دینی نظریات اور اقدار پر مشتمل ایک ایسا مکتب فکر تشکیل دیا جس پر انتہا پسندوں کے علاوہ تمام مکاتب متفق ہو سکتے تھے۔ اس طرح قومی اتحاد اور یگانگت کے لیے ایک روحانی بنیاد بنا دی گئی،
علوم کی نشر و اشاعت سے بڑھ کر اپنے پروگرام کو عملی شکل دینے کے لیے شاہ ولی اللہ نے ایک مرکزی تنظیم قائم کی۔ اس طرح انہوں نے اسلامی علماء کے ایک گروہ کی تربیت کی جو ان کے افکار کے حامی تھے اور ان کی تائید کرتے تھے، اور یہ لوگ شاہ صاحب کے نظریات سے بھی ہم آہنگ تھے۔ شاہ ولی اللہ کی تشریحات کی روشنی میں اسلامی افکار کو عام کرنے کے لیے ولی اللہ تحریک کے کارکنان نے عوامی جلسوں کا انعقاد کیا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو تکنیکی زبان کی بجائے عام لوگوں کی زبان میں منتقل کر کے دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ تصوف کے میدان میں بھی اختلافات کی بھرمار تھی۔ ولی اللہ تحریک نے صوفیہ کے روحانی ورثے کو روایتی اسلام کے دھارے میں منتقل کرنے کے لیے نقش بندی تحریک کے شروع کیے گئے کام کو آگے بڑھایا۔ اس کام میں صوفیہ کے اندر عبادات کے اختلافات ختم کرنا بھی شامل تھا۔ اس طرح ہندوستان میں رائج مختلف صوفی مکاتب فکر کو ایک مکتب فکر میں ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ ولی اللہ تحریک نے صرف نظریاتی اور فکری میدان میں کام نہیں کیا، اس تحریک کی قیادت دنیاوی عقل و شعور کی بھی حامل تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان میں مسلم اقتدار کے تیزی سے زوال اور جاٹوں اور مراٹھوں جیسی مسلم دشمن انارکی پھیلانے والی قوتوں کی ترقی پر ولی اللہ تحریک نے دنیاوی حساسیت کے ساتھ رد عمل دیا، اور اس رد عمل میں بعد کی نسلوں کے لیے ایک روایت قائم کر دی۔ تحریک کو مسلم عوام کی معاشی پسماندگی اور مسلمانوں کے سیاسی و معاشی جاگیرداری ڈھانچے کی ٹوٹ پھوٹ کا شدید احساس تھا۔ اس ڈھانچے کو اب تک مسلم بادشاہت نے سہارا دیا ہوا تھا، اور اس پر مسلم آبادی کے تمام طبقات کی روزمرہ معیشت کا انحصار تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد ہندوستان میں انارکی تھی اور اقتدار کی کشمکش جاری تھی۔ اس دوران شاہ ولی اللہ نے پرانے دور کے صوفیہ کی طرح مسلمان امراء کو دعوت دی کہ وہ دارالاسلام کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آئے۔ شاہ ولی اللہ کے سامنے ان کے اپنے والد محترم شاہ عبد الرحیم کی مثال تھی، جنہوں نے نظام الملک اول کو مرہٹوں کے خلاف جہاد کی نصیحت کی تھی۔ ولی اللہ تحریک کے رہنماؤں نے رہنمائی فراہم کرنے میں روایتی علماء کا کردار ادا کرنے کی روش اپنائی۔ اگر واقعات کے تباہ کن راستے کو روکنا تھا تو یہ دہلی میں پختہ اور وقف شدہ قیادت کے بغیر ناممکن تھا۔ لہٰذا تحریک نے شہنشاہ کو سستی سے جگانے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہی۔ پھر اس نے امراء کو اپیل کی جو اس کی پختہ نصیحت کو سننے کے قابل نہیں تھے۔ پھر شہنشاہ اور دیگر امراء سے مایوس ہو کر تحریک نے نظام الملک آصف جاہ کی طرف توجہ کی، کیونکہ بڑے مغل امراء میں سے وہ اکیلا تھا جس کے نظریات درست تھے اور اس کے کردار میں اس قدر مضبوطی تھی کہ وہ موجود بدعنوانی اور تنگ نظری سے بالا ہو کر کام کر سکتا تھا۔ لیکن یہ بزرگ رہنما دکن چلا گیا۔ شاہ ولی اللہ کی اس کو اپیل کا اثر کم ہی ہوا۔ اس بات کا غالب امکان ہے کہ ایک تجربہ کار، مدبر اور منتظم کی حیثیت سے وہ علمی فلسفی سے بہتر جانتا تھا کہ دہلی کا دربار اصلاح کے لائق نہیں رہا، لہٰذا اسے کم از کم دکن کو بچانے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ جب تمام مقامی امراء مراٹھوں اور جاٹوں کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو روکنے میں نااہل ثابت ہو گئے تو تحریک نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی کہ وہ اپنی لوٹ مار کے حملوں کی بجائے ہندوستان میں ایک منظم فوجی مہم کے ذریعے کارروائی کرے اور جاٹوں اور مرہٹوں کو تحلیل کر دے۔ شاہ ولی اللہ نے ابدالی کو تنبیہ کی کہ ہندوستان پر حملہ نادر شاہ درانی کے حملوں کی طرح مسلم جائیداد اور خوشحالی کے لیے تخریبی نہیں ہونا چاہیے۔
یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نجیب الدولہ اور احمد شاہ ابدالی کے اتحاد اور ابدالی کی مہم جوئی، جس نے 1761 میں پانی پت کی لڑائی کے دوران مرہٹہ طاقت کو تباہ کن شکست دے دی، اس کے پیچھے کسی حد تک شاہ ولی اللہ کے خطوط کا بھی عمل دخل تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے ولی اللہ تحریک کی خواہش پر ہندوستان پر حملہ کیا اور پانی پت کی مشہور جنگ میں مرہٹوں کو شکست دے دی۔ تاہم اسلامی حکومت کے قیام کا ہدف، جیسا کہ تحریک نے منصوبہ بندی کی تھی، کہ عادت کی کمی اور جنوبی ایشیا میں مسلم اشرافیہ میں اتحاد و اتفاق کی عدم موجودگی کی وجہ سے حاصل نہ کیا جا سکا۔ اس منصوبے کی عدم تکمیل کی ایک اور وجہ شاہ ولی اللہ کی بے وقت وفات تھی، جو پانی پت کی لڑائی کے صرف 4 سال بعد ہی راہی ملک عدم ہو گئے۔ کچھ نقادوں نے شاہ ولی اللہ کی احمد شاہ کو دعوت پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابدالی کے حملے نے ہندوستان میں اقتدار کی مرکزی قوت کو کمزور کر دیا اور انگریزوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ اس طرح ان کے خیال میں ولی اللہ تحریک نے انگریزوں کے خطرے کو نہیں بھانپا۔ قاضی جاوید کی رائے ہے کہ اگر شاہ صاحب اپنے دور کے بارے میں تجزیہ بالکل درست اور پختہ تھا قاضی جاوید کی رائے ہے کہ اگرچہ شاہ صاحب کا اپنے دور کے بارے میں تجزیہ بالکل درست اور پختہ تھا، ان کا طریقہ کار لیکن سطحی اور مصنوعی تھا۔ انہوں نے زوال کی 2 وجوہات متعین کی: معاشی عدم توازن اور اخلاقی بحران، لیکن اپنے عملی طریقہ کار کے دوران وہ پہلی وجہ یعنی معاشی عدم توازن کے حل کو نظر انداز کر گئے، اور انہوں نے جاگیردارانہ معاشرے کے سیاسی، مذہبی، سماجی اور تمدنی اداروں کے احیاء کو اپنے دور کے مسائل کا حل سمجھا۔ جاگیرداری کے لیے ان کی حمایت حیران کن تھی، کیونکہ ایک جاگیردارانہ نظام کا حامل معاشرہ خود ان کے اعلیٰ نظریات سے متصادم محسوس ہوتا ہے۔ تاہم یہ تنقید اس وقت بلا جواز لگتی ہے جب اس حقیقت کا ادراک ہو کہ مغل سلطنت کو بچانے کے ضمن میں شاہ ولی اللہ کی قلیل المدتی کوششوں سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ بابر کی اولاد کے حق حکمرانی کی وکالت کرتے ہوئے بادشاہت کے ادارے کو سند منظوری عطا کر رہے تھے۔ اس کے برعکس شاہ ولی اللہ، جیسا کہ پروفیسر عبدالرشید نے درست مشاہدہ کیا ہے کہ مغل سلطنت کی بحالی کی شاہ ولی اللہ کو کوئی امید نہیں تھی، نہ ہی وہ اسے پسند کرتے تھے اور نہ ہی اس کے بقا کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ صرف اس کے زوال کو اس وقت تک روکنا چاہتے تھے جب تک کوئی متبادل دستیاب نہ ہو جاتا اور ہندوستان میں مسلمانوں کی قوت اور عوام کی قوت ایک ارتقاء پذیر قوت نہ بن جاتی اور ارتقاء کر کے جمہوری مقام حاصل نہ کر لیتی۔ زوال کے خلاف جدوجہد شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد بھی جاری رہی۔ تحریک کے اگلے رہنما شاہ عبدالعزیز نے ایک اوسط درجے کے مسلمان کی سمجھ بوجھ کے مطابق اردو زبان میں کئی کتب تصنیف کی۔ ہفتے میں 2 بار وہ بڑے بڑے اجتماعات کو تبلیغ کرتے اور وہ اس میں اس درجہ باقاعدگی کرتے کہ علالت بھی انہیں اس کام سے روک نہ پاتی۔ ان کے برادران شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین بڑی قابلیت اور مہارت کے ساتھ ان کی معاونت فرماتے۔ 60 سال تک شاہ عبدالعزیز نے اس مشن کا بوجھ اٹھائے رکھا۔ 1803 عیسوی میں مغل بادشاہ نے سرکاری طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر نگیں آنا قبول کر لیا اور ہندوستان کی حکومت میں انگریزوں کی مداخلت کے متعلق
پشیمانی پائی جاتی تھی۔ شاہ عبدالعزیز نے اس پشیمانی کو دور کیا۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں اعلان کیا کہ شہنشاہ بالکل بے یار و مددگار ہو گیا ہے اور حقیقی اقتدار انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ محض سیاسی مصلحت کی خاطر کچھ علاقوں میں اپنی انتظامیہ قائم کرنے سے باز تھے۔ ہندوستان اب دارالاسلام نہیں رہا۔ انگریز جو مسلمانوں کی مذہبی رسومات میں کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور مسلمان اب دارالحرب میں جی رہے ہیں۔ یعنی اس طرح شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کی حکومت کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ ہماری اس بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ولی اللہ تحریک نے نہ صرف زوال کا مشاہدہ کیا بلکہ اسے محسوس کیا۔ تحریک زوال سے بے خبر نہ تھی بلکہ جانتی تھی کہ جنوبی ایشیا کے مسلم زوال کی انتہائی شکل سے دوچار تھے۔ تحریک نے اس کی وجوہات تلاش کیں اور درست اور قابل تعریف نتائج اخذ کیے کہ معاشی عدم توازن اور اخلاقی گراوٹ سماجی اور معاشی زوال کی بنیادی وجوہات تھیں، جبکہ مسلم حلقوں میں اختلافات اور مسلمانوں کے تشخص سے دوری سیاسی زوال کے محرک تھے۔ زوال کے تدارک کے لیے ولی اللہ تحریک نے قرآن کی تعلیمات کے پرچار پر زور دیا اور اس کا ترجمہ کر کے اس سمت میں عملی اقدام اٹھایا۔ کئی اقدامات کے ذریعے تحریک نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو کم کیا، مسلم حکومت کی مدد کرنے اور ہندو اقتدار کی شکست و ریخت کے لیے احمد شاہ ابدالی کو حملے کی دعوت دی تاکہ سیاسی زوال کو روکا جا سکے۔ یہ درست ہے کہ شاہ ولی اللہ سیاسی زوال کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے مسلم قوم میں آرزو پیدا کر دی اور اسے اس قابل کر دیا کہ وہ اپنے عقائد و نظریات کی پاکیزگی کی حفاظت کر سکے۔ قصہ مختصر کہ ولی اللہ تحریک نے جنوبی ایشیا پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ اس نے مذہبی فکر میں سخت دلائل کو رواج دیا اور وسیع النظر جدید اسلامی فکر نے ترقی کی جو مستقبل کے اسلامی فکر کے تمام رجحانات کے لیے پرکشش ثابت ہوئی۔ تقریباً ہر مسلک فکر شاہ ولی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے دعوے کرتا دکھائی دیتا ہے۔ آج حتیٰ کہ بریلوی مکتب فکر جو شروع میں شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے منسلک نہ ہوا نے بھی بعد میں شاہ ولی اللہ کے آثار کو اپنانا شروع کیا۔ یوں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور نو معتزلہ جو جنوبی ایشیائی مسلم معاشرے کے بنیادی اجزاء ہیں، شاہ ولی اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کی خرد اور دلیل شاید اس سے بھی زیادہ ایک اور بنیادی اہمیت کی حامل تھی۔ انہوں نے سر سید احمد خان کے نو معتزلی جدیدیت کے فارمولے کو تحرک دیا۔ سر سید احمد خان نے اپنی ابتدائی تعلیم دہلی میں ولی اللہ تحریک کے مدرسے ہی میں حاصل کی۔ ان کی تفسیر جس نے ہندوستان میں کھلبلی مچا دی، اس تفسیر نے شاہ ولی اللہ کے کام پر اکثر انحصار کیا۔ ولی اللہ تحریک کا کلاسیکی تصور اجتہاد دیوبند کے علماء میں بھی منعکس ہوا، جن کا مذہبی نظریہ براہ راست ولی اللہ تحریک نے ترتیب دیا۔ مختصر یہ کہ یہ تحریک قدیم اور جدید اسلام کے درمیان ایک پل ثابت ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ۔